یہی وہ مزار شریف ہے جہاں سے ایک ایسی کرامت ظاہر ہوئی تھی کہ یہ تمام گاؤں والے جمع ہو گئے تھے اور دیکھ کر کے حیران ہو گئے تھے۔ یہ اوپر دو مزارات آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اوپر حضرت سیدنا حیات بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہے، نیچے ایک اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں۔ جب اس کا کنسٹرکشن کا ورک ہو رہا تھا، جب یہاں پر کھدائی ہو رہی تھی تو یہ مزار ظاہر ہوئی تھی، اور جب یہاں پر کھودا گیا تھا تو ایک سوراخ بن گیا، اور اس سوراخ میں سے اس مزار شریف کی نور نکل رہا تھا، روشنی لوگوں نے دیکھی اور خوشبو نکل رہی تھی۔ یہ تو اس بارگاہ کی بالکل الگ کرامت ہے۔ شاید کہ آپ نے یہ کرامت کبھی سنی ہوگی کہ یہ جو مزار زمین کے اوپر بنائی ہوئی ہے، یعنی زمین کے برابر نہیں بلکہ اوپر ایک ٹیلا بنا کر کے بنائی گئی ہے، تو حضرت کا جنازہ ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور اوپر ہی رک گیا، جس کی وجہ سے آپ کی مزار اونچائی پر بنائی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے، چلے جانتے ہیں۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری بہت ہی خاص درگاہ شریف کی زیارت کے ساتھ حاضر آیا ہوں۔ ناظرین، یہ جو بارگاہ آپ دیکھ رہے ہیں زمین کی سطح سے اوپر ہے، کافی اونچائی میں یہ بارگاہ بنائی گئی ہے۔ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں اللہ کے ولی کی شان ہے، یہاں پہ میں موجود ہوں۔ اس طریقے کی بارگاہ آپ نے کافی کم دیکھی ہوگی کیونکہ دوسرے مزارات جو ہے زمین کے برابر ہوتے ہیں، یہ مزار ایک زمین کے ایک چھوٹا سا کٹا بنایا، اس کے اوپر اونچائی کے حصے میں موجود ہے۔ ناظرین، یہ بارگاہ کہاں پہ ہے؟ میں موجود ہوں ابھی ملک ہندوستان کی ریاست کرناٹکا، اور کرناٹکا شہر کی چترا درگا ڈسٹرکٹ میں ایک تعلق ہے جسے مڑکل مورو کہتے ہیں۔ چترا درگا شہر جو ہے کرناٹکا کا ایک مشہور شہر ہے، وہاں سے تقریباً 100 کلومیٹر کی دوری پر، اور شہر بنگلور سے تقریباً 250 کلومیٹر کی دوری پر یہ جو ہے تعلق مڑکل مورو پڑتا ہے، اور یہاں کے قطب ہیں حضرت سیدنا حیات بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی بارگاہ میں بحاضر آیا ہوں، کافی عظیم ولی ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں پر انہوں نے دعوت دی، یہاں پر میں ان کی دعوت پر حاضر آیا، اور ماشاءاللہ ہمارے کئی یہاں کے رہنے والے اور بنگلور کے رہنے والے سبسکرائبرز ہیں، اور کافی سبسکرائبرز اور ہمارے دوست و احباب سے ملاقات ہوئی یہاں پر آنے کے بعد۔ تو چلیے مزار شریف کی زیارت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حضرت کی ہسٹری کیا ہے، یہاں کی تاریخ کیا ہے۔ آگے ملتے ہیں۔ ناظرین، حضرت سید حیات بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ قطب مڑکل مور ہیں۔ آپ اسی علاقے کے قطب بنا کر کے بھیجے گئے۔ آپ کی زندگی بڑی باکرامت گزری ہے۔ آپ کی زندگی کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت سید حیات بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کس عظیم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں آپ کو صدیوں پرانا ایک شجرہ بتاؤں گا، اس کے ذریعے مختصر انداز میں آپ کو حضرت کا شجرہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ دوستوں، یہ شجرہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کافی قدیم صدیوں پرانا یہ شجرہ ہے۔ حضور غوث اعظم دستگیر کی کئی اولادیں ہوئی، ان میں سے ایک اولاد ہیں حضرت سید تاج الدین ابو بکر عبد الرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کی اولاد میں سے ہیں حضرت حیات بادشاہ قادری۔ تو ان کی جو اولادیں ہوئیں وہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، اور انہی اولادوں میں سے ایک اولاد پیدا ہوئی حضرت سید میرا محمد اشرف قادری عرف چھتر پیر صاحب گجراتی۔ اس سلسلے کے یہ پہلے بزرگ تھے جو ہندوستان تشریف لا کر کے آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کی۔ پھر آپ کے شہزادے ہوئے حضرت سید شاہ محمد عبد الستار قادری چپگری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بزرگ وہ ہیں جو ہندوستان دکن میں تشریف لایا اور یہاں پر آپ نے آ کر کے دین اسلام کی تبلیغ کی۔ پھر آپ کی نسل میں ایسے ایسے اولیاء پیدا ہوئے جو ہر علاقے کے قطب بنا کر کے بھیجے گئے، اور انہوں نے مختلف علاقے کرناٹکا اور آندھرا پردیش کے الگ الگ علاقوں میں جا کر کے دین اسلام کی تبلیغ کی۔ انہی میں سے ایک اور بزرگ پیدا ہوئے جن کا نام ہے حضرت سید نبی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی دو اولادیں ہوئیں حضرت سید شاہ محی الدین قادری، اور دوسرے شہزادے ہیں حضرت سید حیات بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آج ہم انہی کی بات کرنے والے ہیں، انہی کی درگاہ پر ہم آئے ہوئے ہیں۔ حضرت سید حیات بادشاہ قادری کی بھی 3 اولادیں ہوئیں، ایک صاحبزادے اور 2 بیٹیاں۔ بیٹے جو ہے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، جس کی وجہ سے آپ کی نسل آگے نہیں بڑھ سکی۔ 2 بیٹیاں ہوئیں اور ان کی شادی کرنول میں کی گئی۔ ناظرین، حضرت سید حیات بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف 6 ماہ تھی، یعنی آپ دودھ پیتے بچے تھے۔ اسی وقت آپ کی والدہ محترمہ کا وصال ہو گیا، تو آپ کے والد صاحب نے ہی آپ کی پرورش فرمائی۔ ایک کرامت کافی مشہور ہے آپ کے والد صاحب کی۔ ایک مرتبہ آپ چھوٹے سے بچے تھے، آپ کو گود میں لے کر کے آپ کے والد حضرت سید نبی شاہ قادری قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں حضرت سید حیات بادشاہ قادری کو بھوک لگ جاتی ہے، اور بھوک کی وجہ سے آپ رونے لگتے ہیں۔ حضرت سید نبی شاہ قادری اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ، میرا بچہ رو رہا ہے،
اس کے لیے کھانے کا انتظام فرما، دودھ کا انتظام فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سید نبی شاہ قادری کے سینے میں دودھ پیدا کر دیا۔ اللہ اکبر! اللہ کے ولیوں کی شان نرالی ہوتی ہے اور اللہ کی قدرت بڑی اعلیٰ ہے۔ اللہ نے اپنے ولی کے چھاتی میں دودھ پیدا کر دیا اور حضرت سید حیات بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کا دودھ نوش فرمایا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، حضرت سید حیات بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش بھی کرناٹکا کے ایک ٹاؤن چپگری میں ہوئی، اور آپ کے والد نے ہی آپ کی پرورش فرمائی، اور آپ کے پیر و مرشد بھی آپ کے والد صاحب ہی ہیں، اور آپ کو خلافت بھی آپ کے والد صاحب سے ہی ملی۔ آپ حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر کی 22ویں پشت کی اولاد ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت سید حیات بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح بھی چپگری ہی کے رہنے والی ایک سید زادی سے ہوا۔ ناظرین، حضرت سید حیات بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم صاحب کرامت بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں جو بھی آتا تو اس کی مرادیں پوری ہو جاتی تھیں۔ آپ نے زندگی بھر دین اسلام کی خدمت اور دین اسلام کی تبلیغ میں گزار دی۔ آپ کی تبلیغ دین کی وجہ سے کئی غیر مسلموں نے اسلام کو قبول کیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے آپ کی مشہور کرامت کہ جو بھی آپ کی بارگاہ میں مریض آتے اس کو شفا مل جاتی۔ ایک مریض آپ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ حضور، میں سخت بیمار ہوں، میرے لیے دعا کر دیں اور مجھے کچھ عطا فرمائیں۔ حضرت نے ایک پیالہ پانی منگوایا، اسے تھوڑا پیا اور وہ پیا ہوا پانی اس شخص کو دے دیا۔ جب اس نے حضرت کا جھوٹا پانی پیا تو بالکل وہ شفا یاب ہو گیا، اللہ نے اسے شفا نصیب فرما دی۔ کسی نے سوال کیا کہ حضور، آپ کے اس تھوک مبارک کی کیا تاثیر ہے کہ آپ کا پیا ہوا جھوٹا پینے سے شفا مل جاتی ہے؟ تو حضرت نے اس سے کہا کہ اے شخص، سوچ، ایک آل نبی کے تھوک کا یہ کمال ہے تو اس کی خون کی کیا تاثیر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آپ کے وصال کے بعد کی ایک کرامت بھی کافی مشہور ہے۔ ایک شخص جو بے اولاد تھے، کئی سالوں سے ہر جگہ وہ جاتے تھے، منت کرتے تھے یا ڈاکٹر حکیموں کے پاس جا کر کے دوائی لیتے تھے، لیکن وہ بے اولاد ہی رہے۔ انہیں ایک دن بشارت ہوئی کہ تم ملکل مر میں حضرت سید حیات بادشاہ قادری کی اس بارگاہ میں حاضری دو اور وہاں پر دعا کرو، تمہیں اولاد ہو جائے گی۔ بہرحال وہ ملکل مر میں حضرت سید حیات بادشاہ قادری کی اس بارگاہ میں آتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، منت کرتے ہیں، اور اگلے ہی سال اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نصیب فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ شخص اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس سال کا عرس کا سارا خرچ وہ اپنے ذمے لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وصال جب آپ کا ہوا تو اس وقت کی جو آپ کی کرامت ہوئی، لوگ دنگ رہ گئے، دنیا حیران ہو گئی، اور آج بھی جو بھی لوگ سنتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں کہ جب حضرت سید حیات بادشاہ قادری کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے مریدوں کو بلوا کر کے وصیت کی، جب میرا انتقال ہو جائے میرا جنازہ تیار کر کے ایک جگہ پر رکھ دینا، اور پھر میرا جنازہ اڑے گا اور وہ جہاں پر بھی جا کر کے رک جائے وہاں پر میری قبر بنا دینا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے مریدوں نے غسل کفن وغیرہ دے کر کے جنازہ آپ کا رکھ دیا۔ اب آپ سارے لوگ اس جنازے کو دیکھنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جنازہ زمین سے اٹھ کر کے ہوا میں آ گیا اور ہوا میں اڑتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ مریدین اس جنازے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ وہ جنازہ اڑتا ہوا یہاں تک ملکل مرو کے اس گاؤں میں پہنچا، اور جہاں پر آج یہ مزار ہے اس جگہ پر آ کر کے ہوا ہی میں یہ جنازہ رک گیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جنازہ نیچے نہیں اتر رہا تھا، جس کی وجہ سے مریدوں نے زمین کی سطح سے اوپر تک ایک مٹی کا گڈھا بنا دیا، ایک دیوار بنا دی، پھر وہیں اوپر جہاں آج مزار موجود ہے آپ کی مزار بنائی گئی اور یہاں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ اسی وجہ سے آج آپ کی مزار زمین سے اوپر اونچائی میں ہمیں نظر آتی ہے۔ دوستو، حضرت سید حیات بادشاہ قادری کی مزار کے بازو میں نیچے کے حصے میں ایک اور اللہ کے ولی کی مزار ہے، ان کی بھی ایک کرامت ظاہر ہوئی تھی، چلیے دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں یہی وہ مزار شریف ہے جہاں سے ایک ایسی کرامت ظاہر ہوئی تھی کہ یہ تمام گاؤں والے جمع ہو گئے تھے اور دیکھ کر کے حیران ہو گئے تھے۔ یہ اوپر دو مزارات آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اوپر حضرت سیدنا حیات بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہے، نیچے ایک اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں۔ جب اس کا کنسٹرکشن کا ورک ہو رہا تھا، جب یہاں پر کھدائی ہو رہی تھی تو یہ مزار ظاہر ہوئی تھی، اور جب یہاں پر کھودا گیا تھا تو ایک سوراخ بن گیا، اور اس سوراخ میں سے اس مزار شریف کی نور نکل رہا تھا، روشنی لوگوں نے دیکھی اور خوشبو نکل رہی تھی، جس سے معلوم ہو گیا کہ یہ مزار بھی جو ہے اللہ کے ولی کی مزار ہے، اور یہ حضرت سیدنا حیات بادشاہ قادری کی مزار، یہ قطب ہیں اس شہر کے ماشاءاللہ، اور اسی بارگاہ میں اللہ کے ولی کی یہ کرامت ظاہر ہوئی تھی۔ تو سوچئے جن کی بارگاہ کے خادموں کی یہ شان ہے تو اللہ کے ولی یہاں کے قطب کی کیا شان ہو سکتی ہے۔
ناظرین، ملک الملک کی اس درگاہ شریف کا عرس ہر سال رجب کے مہینے میں منایا جاتا ہے۔ رجب کے مہینے کی کوئی تاریخ فکس نہیں ہے، بلکہ گاؤں والے مل کر کے رجب کے مہینے میں کسی بھی جمعرات اور جمعہ کے دن یہ عرس مقرر کرتے ہیں، اور ہر سال عرس شریف میں سندل مالی پیش کرنے کے لیے اور اس کی صدارت اور سرپرستی جو ہے اسی درگاہ شریف کے سجادہ نشین قاضی شہر گنٹاکل آل نبی اولاد علی رضی اللہ عنہ و اولاد غوث اعظم حضرت سید شاہ عبد الرزاق پیر قادری صاحب قبلہ فرماتے ہیں، جو کہ سجادہ نشین ہیں حضرت سید ستار ہادی چپگری شریف کے اور اس درگاہ شریف کے بھی۔ ملک الملک کی اس درگاہ کے عرس اور سندل کے موقع پر گاؤں والے اور دور دراز سے کافی لوگ عرس پہ شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ سندل مالی کو لے کر کے پورے گاؤں میں گشت کیا جاتا ہے، اور صاحب سجادہ نشین اور ان کے بھائی، اولاد اور دیگر خلفاء اور خاص حضرات مل کر کے مزار شریف میں سندل مالی کرتے ہیں۔ دوستوں، اس ویڈیو میں نے جو بھی ہسٹری کرامتیں پیش کی ہیں وہ صاحب سجادہ حضرت سید شاہ عبد الرزاق قادری صاحب نے ہی دی تھیں۔ اور دوستوں، آپ کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اس خوبصورت سی ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں رشتہ داروں میں، اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا، اور اس طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل وی لو اسلام کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کے کافی بزرگ یعنی چپگری اور اطراف کے جتنے بھی بزرگان دین ہیں، انشاءاللہ بہت ہی جلد ان بزرگوں کی ہسٹری پر بھی آپ ویڈیوز دیکھیں گے۔ اللہ تعالی حضرت حیات بادشاہ قادری کے وسیلے سے آپ تمام کو سلامت رکھیں۔ السلام علیکم۔